بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں، عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے، وہ نیلسن منڈیلا تقریر کرے گا، ملک کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا۔ ایک آدمی سپریم کورٹ سے کنوکٹ، ایک مجرم جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا ہوا، جس کے اوپر اربوں اربوں روپے کی چوری، اس کے بیٹوں کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں لنڈن، ملک سے کیوں بھاگے ہوئے؟ جی ہم برطانوی سٹیزن ہیں، وہ تو جی بکنگھم پیلس میں پیدا ہوئے تھے نا، کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس؟ یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے، ان کے بچے باہر بیٹھے، سارے اربوں پتی ہیں، کوئی جواب۔ اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے، وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربوں روپے کی کرپشن کے چارج، وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر۔ مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی؟ جب آپ معاشرہ جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹیبل کر دے گا، یہ کھلے عام جب یوسف رضا گیلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے، اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، جی وہ جی جمہوریت ہے بڑی آ گئی، یہ صرف میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی، اپنی جنریشنز کی، اپنی نسلوں کی، کہ کیا ہم ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے؟ میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکو، کیا عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے؟ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی، کرپشن کی، لی کوان یو جو ان کے پرائم منسٹر کا سب سے قریبی تھا، اس نے جب اس کو سزا دلوائی اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اب میری جگہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کو معاشرے میں ہال نہیں ڈالیں گے، پھول نہیں پھینکیں گے کہ نیب سے باہر آ رہے جی پھول پھینک رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے۔ میرے پاکستانیوں، دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے، کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسیپٹ کی، چوروں کو ایکسیپٹ کیا۔ ہم نے ان لوگوں کو جب ہمیں پتہ ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا، یہ جو پیسہ باہر گیا یہ میرا تو پیسہ نہیں باہر گیا، یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے۔ یہ کانٹریکٹس کے اوپر پیسہ بناتے ہیں، ہر چیز کے اوپر، سڑک جو بنی ہوتی ہے 1 ارب روپے میں وہ بناتے ہیں 1.5 ارب روپے میں، باقی پیسہ ان کی جیب میں۔ اور وہ سارا آپ ساری قوم جو ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، پیچھے تو جائیں یہ قرضے چڑھے کیسے ہیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ، یہ لیڈرشپ ہے سینٹ کی، جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پٹواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کہیں گے باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں لیکن لیڈرشپ چوری رشوت دے؟ ایک چائنیز پروورب ہے کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ۔ جب اوپر آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہوئی ہے اور آپ کو پتہ تو ہونی ہے، میں کہتا کیا، میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ گئے ہیں لوگوں کے، بولیاں لگ رہی ہیں۔ آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے، کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ تو آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے۔ اس سے کیا ہوا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہماری جمہوریت اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے؟ جو آپ نے ملک کی موریلٹی، اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے کہ یہ جو اوپن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، کیا اس سے فرق مجھے بتائیں؟ یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان، اسلامی فلاحی ریاست۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا مثال بنے گی مسلمان دنیا کے لیے۔ مجھے بتائیں یہ اپنے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ سارے ملک کے سامنے، اور یہ کتنا پیسہ چلا ہے، یہ ابھی تو یہ تو سامنے آ گیا نا آپ کا ویڈیو، آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ کتنا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر، کس طرح لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، کس طرح ہماری پالیٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے۔ جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سینیٹر بنے گا وہ حاتم طائی ہے، وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا،
وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکور کرے گا؟ پھر کہتے جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں. کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں کبھی کوئی قانون بنا کے یا لا انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے, ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے. جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ جو کرپشن کرے گا, رشوت دے گا, وہ ہمارے میں سے نہیں ہے, اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں, ان کو گوٹ پارٹیز پہ نہیں بلائیں گے. یہاں کرپٹ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لا رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ہمارے وہ میڈیا کے لوگ, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, 30 ارب سیدھے میرے باہر ہی, ملک سے باہر ہی چلے جاتے ہیں, میرے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. اب وہ جو 30 ارب, سب سے پہلے تو سارے ملک کے چور ملا کے بھی 30 ارب چوری نہیں کرتے. وہ جو جیلوں میں بیچارے ہیں, مشکلوں میں, کوئی بے روزگار ہے, کوئی 100 مسئلے ہوتے ہیں عام آدمی کے. کئی تو ہوتے بھی چور ہیں, لیکن کئی بیچارے مجبور بھی ہوتے ہیں, وہ تو جیلوں میں ہیں. سیدھا بیٹھ کے 30 ارب ایک ڈیل میں بنا سکتا ہوں. اور اچھا, اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ آپ ادا کرتے ہیں. وہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ کہ جو 130 ارب کا جب پروجیکٹ بن جاتا ہے تو اس کا جو بجلی کی قیمت ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے. آپ اگر کہیں پتہ چلوائیں کہ وہی پروجیکٹ جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے پہ لگے ہیں, اور جو وہی پروجیکٹ باہر کے بجلی کے لگے ہیں ان کی کتنی قیمت ہے, تو اس کی کون قیمت ادا کرتا ہے؟ قوم ادا کرتی ہے. قوم مقروض ہو جاتی ہے. ساری تیسری جن کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ, غریب ملک, آپ ساری ایک ایک ملک کا آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی غربت کا سبب کیا ہے. وہاں ان کے بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں, پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں, وزیر بیٹھے ہیں, وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں. پھر ان کو مجبوری باہر بھجوانا پڑتا ہے, کیونکہ ملک میں نظر آ جائے گا نا پیسہ. اس لیے وہ پھر باہر, یہ جس طرح یہ چینی والا اور یہ پاپڑ والا, ان کے نام پہ باہر اس لیے بھجوانے پڑتے ہیں کہ وہ پکڑے نہ جائیں. اب جب وہ پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگنا ملک کو نقصان ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا سمجھیں کہ اس ملک سے یہ تھوڑے سے جو مل کے یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں کر کیا رہے ہیں آپ کے ملک سے. یہ ہمارے ملک میں نہیں صرف ہو رہا, یہ غریب ملکوں میں سب میں یہی کہانی ہے. جو ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں فیکٹائی, یہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پوری طرح ریسرچ کرتا ہے کہ غریب ملکوں سے پیسہ امیر ملکوں میں کتنا پیسہ جاتا ہے, یا آف شور اکاؤنٹس میں کتنا جاتا ہے, یا بڑے بڑے لنڈن اور نیو یارک میں بڑے بڑے غریب ملکوں سے لوگ جو گھر خریدتے ہیں وہ اس کی سروے کرتا ہے. اس کے مطابق ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے, آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے. یہ فیکٹائی کی رپورٹ ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارا سارا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ کتنا ہے؟ مشکل سے 60 ارب ہے. ہم 22 کروڑ لوگ جو ہیں, ہمارا سارا بجٹ 60 ارب ہے. تو 1000 ارب غریب ملکوں سے جاتا ہے. ایک 10 سال پہلے رپورٹ آئی تھی, پاکستان سے 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ غریب ملکوں سے پیسہ جا رہا ہے امیر ملکوں میں. غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں. غریب ملکوں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. غریب ملک جو پیسہ ان کا ادھر خرچ ہو تاکہ روزگار ملے تو اسکولوں پہ چلے, یا وہاں وہ اس ملک کے اندر اکنامک گروتھ ہو, وہ پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. تو جو پرائم منسٹر اور وزیر جب کرپشن کرتے ہیں وہ ملک کو مقروض کر دیتے ہیں, قرضے چڑھ جاتے ہیں. وہ قرضے اتارنے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں. ٹیکس سے مہنگائی ہوتی ہے, مہنگائی سے غربت ہوتی ہے. دوسرا, جب وہ ڈالر باہر بھیجتے ہیں روپے پہ پریشر پڑتا ہے. جب روپیہ گرتا ہے باہر سے ساری چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو میری سٹرگل ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو دنیا میں دیکھا ہوا تھا, جو امیر ملک سوئٹزرلینڈ جو میں نے دیکھے ہیں ان ساروں کے اندر قانون کی بالادستی کا مطلب طاقتور قانون کے نیچے ہے. ہمارے ملک میں آپ نے تماشا دیکھا, جنرل مشرف اتنی طاقت اس کے پاس, فوج اس کے نیچے, عدلیہ اس کے نیچے, اپوزیشن وہ نہیں. اس نے پریشر میں آ کے ان دونوں پارٹیز کو NRO دے دیا.
وہ این آر او کی وجہ سے آج جب ہماری حکومت آئی ہے، جتنا ہم ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں